مارنے کی کوشش نہ کریں، میرے حبیب کے رکوع میں جانے سے پہلے رکوع میں جانے کی جرت نہ کرے، میرا حبیب تم کو بلائے، تم حالت نماز میں ہو، نماز چھوڑو، میرے حبیب کے بلانے پر چلے آؤ، اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کام انجام دے دینے کے بعد پھر جب واپس لوٹو تو جہاں سے نماز چھوڑی تھی نا وہاں سے بقیہ نماز کو ادا کرو۔ تو اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے یہ ادب میرے حبیب کا تم کر رہے ہوں گے، مگر یہ ادب کرنے پہ تم کو اجر میرا ادب کرنے کا دیا جائے گا۔ کیا؟ اور اگر میرے حبیب کی یہ بے ادبی کرو گے تمہاری نظر میں اتنی سی ہوگی، مگر اللہ پاک فرما رہا ہے وہ بے ادبی میرے قدموں سے بھی آگے بڑھ جانے جتنی بے ادبی ہوگی۔ سمجھ گئے آپ؟ تو توہین رسالت دراصل توہین رسالت نہیں ہے، بے ادبی رسول اصل میں بے ادبی رسول نہیں ہے، بے ادبی خدا ہے وہ۔ یہ میں نے عرض کر رہا ہوں، اللہ رب العزت نے خود اس آیت شریفہ کے ذریعے سمجھایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ اس کے رسول کے قدموں سے قدم آگے مت بڑھاؤ، اور پھر اللہ سے اس بارے میں ڈرو، بے شک اللہ زیادہ سننے والا زیادہ علم والا ہے۔ یہ فرمانے کے بعد اب دوسری بات اللہ پاک نے فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ کیا ہوا؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں آپس میں اپنی کسی بات پہ جھگڑتے ہوئے رسول پاک کے پاس آ گئے۔ ابھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، وہ دونوں بحث کر رہے تھے، اتنے میں دونوں کی آواز تھوڑا سا بلند ہو گئی۔ ان کی نیت اور ارادہ نہیں تھا کہ رسول پاک کی بے ادبی کریں یا توہین کریں، یہ نہ نیت تھی نہ ارادہ تھا، وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، گفتگو کرتے کرتے دونوں بھی جلال میں آ گئے، تھوڑی آواز اونچی ہو گئی، اسی حالت میں سرکار کی بارگاہ میں آ گئے، تب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اور ایک روایت میں ہے ایک صحابی رسول نے کیا ہے، ان کی آواز جو ہے نا تھی ہی اونچی، یعنی آواز ہی ایسی تھی ان کی کہ ہمیشہ اونچا ہی بولتے تھے وہ، تو ان کی نیت نہیں تھی بے ادبی کرنے کی، توہین رسالت کی، آواز قدرتی طور پہ اونچی تھی، بلند تھی ان کی۔ سمجھ گیا؟ ہوتی نا بعض اشخاص کی اونچی، تب انہوں نے اپنی آواز اونچی کی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی، اور ایمان والوں کو، صحابہ اکرام کو ادب سکھاتے ہوئے اس آیت میں اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ پہلے تو میرے حبیب کی بارگاہ میں آتے ہی سائلنٹ ہو جانا، بولا اللہ پاک، خاموش ہو جانا پہلے تو، پھر میرے حبیب کو بولنے دینا، جب تک میرا حبیب کچھ نہ بولے تم بولنا ہی نہیں، کچھ سائلنٹ رہنا، خاموش رہنا۔ جب میرا محبوب کچھ بولے تو اس کی آواز کا لیول کیا ہے، سمجھ رہے آپ؟ وہ لیول کو ناپ لینا غور سے، توجہ سے سن کے، پھر جب تم بات کرو میرے حبیب سے تو تمہاری آواز کا لیول میرے حبیب کی آواز کے لیول سے کم رہنا۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ میں نے، اللہ پاک فرما رہا ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 2، فرمایا آواز کا لیول کم رہنا، اور پھر آگے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض۔ جیسے آپس میں اپنے میٹنگوں میں، اپنے مشوروں میں، دوستوں سے جیسا فرینڈلی کیسا بات کرتے نہیں ایک دوسرے سے، میرے حبیب کی بارگاہ میں خبردار ویسا بات نہیں کرنا، بولا اللہ پاک۔ اور ویسے الفاظ یا القابات جیسے اپنے دوستوں کو بول لیتے، ایک دوسرے کو بول لیتے نا، اور بعض کیسی ہے طبیعت، مزاحیہ انداز میں، فرینڈلی نہیں، فری ہو کے جس انداز سے بول لیتے اپنے دوست احباب سے، اپنے ہم عمر ساتھیوں سے، ویسے الفاظ اور ویسے انداز سے میرے حبیب کی بارگاہ میں گفتگو نہیں کرنا۔ کس سے فرمایا جا رہا؟ کافروں سے نہیں، مشرکوں سے نہیں، اہل ایمان سے فرمایا جا رہا، ایمان والو تم اپنی آوازیں کم رکھنا، اور میرے حبیب کی بارگاہ میں جب آ جاؤ تو فرینڈلی یا فری گفتگو نہیں کرنا میرے حبیب سے۔ اور کیا اگر ایسا کرے، اب دیکھو ہمارے اعتبار سے اگر اس کو دیکھے
یہ کتنی سی بے ادبی ہو رہی، ذرا غور کرو آپ، تھوڑی سی دکھ رہی نا، مگر اللہ پاک کیا فرما رہا ہے؟ اگر اتنی سی بے ادبی ہوگی تو فرمایا اللہ پاک نے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تمہارے زندگی بھر کی نمازیں ایک طرف ہوگی، روزے ایک طرف ہوں گے، حج ایک طرف ہوگا، زکوٰۃ ایک طرف ہوگی، قربانی ایک طرف ہوگی، ساری زندگی تم نے چھلے کاٹے ہوں گے، ساری زندگی دین کی تبلیغ کی ہوگی، ساری زندگی جہادوں میں وقت گزارا ہوگا، ساری زندگی حج اور عمرے کیے ہوں گے، وہ تمہاری جتنی بھی زندگی کے پچھلے اعمال صالحہ ایک طرف ہوں گے، اور دوسری طرف میرے حبیب کی اتنی بے ادبی، یہ اتنی بے ادبی کرنی ہوگی، تمہارے سارے زندگی کے نیکیاں اٹھا کر منہ پہ دے ماروں گا، سارے نیکیوں کو برباد کر دوں گا. اور فرمایا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، پھر اس کی تمہیں خبر بھی ہونے نہیں دوں گا. اور طرف توجہ طلب بات یہ ہے کہ دیکھو، جب بندہ گناہ کبیرہ کرتا ہے ایمان لانے کے بعد، جو گناہ کبیرہ ہے اس میں بڑے گناہ کیا ہے؟ شراب پینا. بڑے گناہ کیا ہے؟ زنا کرنا. بڑا گناہ کیا ہے؟ چوری کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان اندر سے نکل کے باہر ٹھہر جاتا. جب تک انہیں زنا میں لگا ہوا رہتا ایمان اس کے اندر سے نکل کے باہر ٹھہر جاتا. اتنا خطرناک گناہ ہے. جب وہ فارغ ہو جاتا زنا سے تب ایمان واپس آتا. تو انہیں کافر تو نہیں ہوتا، زنا کرنے والا شخص کافر تو نہیں ہوا، مگر جس وقت زنا میں مبتلا ہے ایمان نکل کے بازو ٹھہر جا رہا، یہ لیول کا گناہ ہے وہ. مگر نیکیاں برباد ہوئے کیا اس کے اندر سے ایمان نکل کے بازو ٹھہرا جی. اب انہیں پچھلی زندگی میں جتنے نیکیاں کرا تھا برباد ہوئے کیا؟ نہیں ہوئے نا. ہوئے نہیں ہوئے. کسی حدیث میں یہ بات بیان نہیں ہوئی. اب دوسری بات یہ ہے کہ ایک آدمی مسلمان تھا، 40-50 سال کا وقت انہیں مسلمان رہ کر گزارا، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد وہ کافر ہو گیا. کیا ہوا؟ کافر ہو گیا. تو اس کے وہ ساری زندگی کے نیکیاں برباد ہو گئے. ہوئے کہ نہیں؟ برباد ہوئے. مگر اس کی خبر دے دی خدا نے کہ برباد ہو گئے. جب بندہ ایمان سے کفر میں داخل ہوتا ہے اس کے زندگی بھر کے نیکیاں برباد ہو جاتے ہیں، لیکن اس کی خبر ہوتی ہے نا بندے کو کہ میں کافر ہونے کی وجہ سے میرے نیکیاں پورے کے پورے برباد ہو گئے. اس کی خبر ہوتی ہے اس کو. تو کفر ہے، ایک شرک ہے، نفاق ہے، ارتداد ہے. یہ گناہ کیا ہے؟ بڑے کبیرہ گناہ ہے، سارے گناہوں کے بادشاہ. مگر اللہ پاک وہاں پہ یہ فرما رہا ہے وہ گناہ کرے تو میں تمہارے زندگی بھر کے نیکیاں برباد کر دیتا ہوں. مگر خبر دے دیا ایسا کرے تو برباد کر دیتا ہوں. مگر اہل ایمان سے کیا فرمایا؟ میرے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی اگر تم اتنی سی بے ادبی کرے تو تمہارے نیکیاں برباد بھی کر دیتا ہوں اور تم کو خبر بھی ہونے نہیں دیتا ہوں. فرمایا. بات سمجھے؟ تینوں کا فرق سمجھ میں آیا. ایک کبیرہ گناہ کرا تھا تو اس کے نیکیاں برباد نہیں ہوئے. دوسرا کفر اور شرک کرا، اسلام سے کافر بنا، اسلام سے مسلمان سے کافر بن گیا. اگر اسلام سے پھر کے ارتداد کر دیا، مرتد ہو گیا تو اس کے زندگی کے نیکیاں برباد ہوتے. مگر خبر دے دی برباد ہوتے بول کے. لیکن رسول پاک کی بے ادبی اور توہین کرے گا تو کیا فرمایا اللہ پاک نے؟ نیکیاں برباد کر دیتا ہوں، خبر ہونے نہیں دیتا ہوں. یعنی انہیں زندگی بھر کیا سمجھتے رہتا؟ میں مومن ہوں. انہیں زندگی بھر کیا سمجھتے رہتا؟ میں اتنا نمازی ہوں. انہیں زندگی بھر کیا سمجھتے رہتا؟ میں اتنے حج کر لیا، اتنے عمرے کر لیا. زندگی بھر کیا سمجھتے رہتا؟ اتنا صدقہ خیرات کر دیا، اب تو میرا بیڑا پار ہے. مگر جب وہ مرے گا تب پتا چلے گا کہ اس کا بیڑا تو اس وقت غرق ہو گیا تھا جب اس نے بے ادبی مصطفیٰ کی تھی. وجہ کیا ہے؟ ارے رسول پاک کی توہین کرنا بھی تو عمل تھا. مگر اللہ پاک فرما رہا ہے قرآن پاک میں یہ سمجھاتے ہوئے کہ اے میرے بندے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات
اور گناہوں سے بچنا، صغیرہ ہو کہ کبیرہ ہو، یہ میرے حکم کی تعمیل ضرور ہے، یہ ایمان کو کمال تک پہنچانے کا ذریعہ ضرور ہے، ایمان کے نور میں اضافے کا ذریعہ ضرور ہے، اس کی وجہ سے میرا بندہ مقرب بنتا ہے، یہ ضرور ہے، اس کی وجہ سے جہنم سے نجات پاتا ہے، یہ ضرور ہے، مگر یہ سارے اعمال کا نور کمال تک کیسے پہنچتا ہے؟ میرے مصطفیٰ کی محبت، تعظیم اور ادب کے ذریعے پہنچتا ہے۔ یوں سمجھ لو ایک درخت ہے، اس کی جڑ ہے، اور وہ درخت کی اوپر آ کر ٹہنیاں ہے، پتے ہے، پھل ہے، پھول ہے نہیں؟ اب یہ سارے پھل پھول کی بہار، سارے پتوں کی بہار، سارے ڈالیوں کی بہار کس پہ ڈیپینڈ ہے؟ وہ ڈیپینڈ ہے جڑ کے اوپر۔ درخت کی جڑ اگر دیمک کھا جائے تو درخت کے پتے سلامت نہیں رہتے، درخت کی جڑ اگر کاٹ دی جائے تو درخت کے پھل پھول سلامت نہیں رہتے، درخت کی اوپر کی ساری بہار ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ پاک یہی بتا رہا ہے، میرے مصطفیٰ کا ادب اور میرے مصطفیٰ سے محبت یہ ایمان نہیں، ایمان کی جڑ ہے۔ اگر تم اسے کاٹ دو گے، اب بھلے نماز پڑھتے رہو، روزے رکھتے رہو، حج کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، صدقہ خیرات کرتے رہو، تمہارے پاس نیکیوں کے پہاڑوں کے پہاڑ ہو، نیکیوں کے سمندر بن جائیں، مگر بغیر مصطفیٰ کے ادب و احترام کے ہوں تو یہ ایسا ہی ہے جس درخت کی جڑ کاٹ دی گئی ہے۔ اب پتے سلامت کہاں رہیں گے، پھل پھول سلامت کہاں رہیں گے؟ وہ تمہارے سارے اعمال، درخت کے پتے تھے، ڈالیاں تھے، پھل پھول تھے، وہ ساری بہار اجڑ جائے گی اگر میرے مصطفیٰ کا تمہارے دل میں ادب نہ ہوگا، احترام نہ ہوگا، تعظیم نہ ہوگی، عظمت نہ ہوگی۔ اسی لیے کہا نہ پہنچے تھے نہ پہنچے ہیں، نہ پہنچیں گے قیامت تک، وہ کیا پہنچیں گے خدا تک جو محمد تک نہیں پہنچے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بے ادبی کی تو توہین رسالت پر اللہ نے سزا یہ سنائی کہ اس کے سارے زندگی کے نیکیاں برباد کر دیے جائیں گے۔ مولا پھر ادب کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ فرمایا آگے کی آیت پڑھ، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اپنے رسول کی بارگاہ میں آوازوں کو کم کر دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ میرے حبیب کی بارگاہ میں پہلے تو خاموش رہتے، گفتگو کرے تو میرے حبیب کی آواز کا لیول ناپ لیتے، پھر ان کی آواز اونچی رکھتے، اپنی آواز کم کر لیتے۔ یہ ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ تقوی کے لیے چنتا ہے۔ کیا فرمایا اللہ پاک نے؟ ہماری نظر میں ہم متقی کس کو بولتے؟ بولو، جو گناہوں سے بچے، نیک اعمال کرے کثرت کے ساتھ، ہے نہیں، اس کو متقی بولتے نہیں۔ نمازوں کی پابندی کرے، روزے کثرت سے رکھے، حج کثرت سے کرے، عمرے کثرت سے کرے، صدقہ خیرات کثرت سے کرے، شب داری کثرت کے ساتھ کرے، اس طریقے سے نیک اعمال کی بھرمار لگا دے، دوسری طرف ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے بچتا رہے، اس کو ہم متقی سمجھ رہے۔ مگر اللہ پاک فرما رہا ہے متقی ہونے سے پہلے یہ ہونا ضروری ہے، اس کے دل میں ادب مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، یہ بیسک اگر ہے، اس کے بعد وہ ساری اس کی بہار ہے، تب انہیں متقی ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ہر تسبیح ہلانے والے کو متقی نہ سمجھو۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، سورہ حجرات کی آیت نمبر 3 میں فرما رہا ہے اللہ پاک، جو لوگ میرے حبیب کی بارگاہ کا ادب کرتے ہیں، اپنی آوازیں میرے حبیب کی بارگاہ میں کم کر لیتے ہیں، یہی وہ بندے ہیں جن کے دل اللہ متقی بنانے کے لیے چن لیتا ہے، تقوی کے لیے چنے جاتے ہیں۔ اور کیا فرمایا اللہ پاک نے؟ فرمایا لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ارے انہوں نے ابھی مغفرت طلب ہی نہیں کی، اللہ نے فرمایا ان کے لیے مغفرت ہے اللہ کی بارگاہ سے۔ ارے ادھر ادب مصطفیٰ کیا کیے؟ اللہ نے خوشخبری سنا دی کہ اللہ نے ان کے گناہ معاف فرما دیے۔ آگے فرمایا وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اللہ بہت بڑا اجر ان کو عطا فرمائے گا، بہت بڑا انعام عطا فرمائے گا۔ یہ کیا انعام ہوگا؟ اب اس کی وضاحت یہاں پہ نہیں فرمائی، سمجھ رہے آپ؟ کیسا انعام ہوگا وضاحت نہیں فرمائے گی، وہ قبر و حشر میں دیکھ لے گا
کہ اس کو کیا انعام ملے گا ادب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرنے میں۔ اب آئیے صحابہ اکرام کو دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طرح ادب کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کس طرح احترام کرتے تھے، رسول پاک سے کس طرح اظہار محبت کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ان کی نظر میں کیا تھا، اور حضور کے لیے ادب کا لیول ان کے نزدیک کیا تھا۔ صحابہ اکرام میں سے ایک صحابی رسول ہیں، ان کا نام ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنایا گیا تھا ملک شام کا۔ وہ وہاں گئے تو دیکھا بڑے بڑے کافروں کے سرداروں کو کافرین آتے ہیں سجدے کرتے ہیں، اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ تو اللہ کی ساری مخلوقات میں سب سے اونچا ہے۔ دنوں رات صحابہ مدینے کی گلیوں میں دیکھتے تھے، کبھی بکری حضور کو سجدہ کر رہی ہے، کبھی اونٹ حضور کو سجدہ کر رہا ہے، کبھی درخت حضور کو سجدہ کر رہے ہیں، کبھی بھیڑیا حضور کو سجدہ کر رہا ہے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جانور سجدہ کرتے تھے، صحابہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے تھے، تو ان کے دل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے پیش نظر دل تڑپنے لگتے تھے، مچلنے لگتے تھے۔ یا رسول اللہ، حضور سے عرض کر دیا صحابہ نے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، ہمیں سجدہ کرنے کی اجازت مرحمت فرما دیجئے۔ یا رسول اللہ، یہ جانور ہو کر آپ کو سجدہ کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہ جانور ہو کر آپ کو سجدہ کرتے ہیں، کیا ہمارا حق ان سے زیادہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں؟ تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میری شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے۔ حضور منع فرما دیتے جاتے، روک دیتے جاتے تھے۔ اب صحابہ اکرام جو سرکار کے ساتھ ساتھ تھے، حضرت ابو بکر صدیق تھے، عمر فاروق تھے، عثمان غنی تھے، مولا علی شیر خدا رضی اللہ علیہ مجمعین تھے، عشر مبشرہ تھے، کل صحابہ اکرام دنوں رات سرکار کے ساتھ رہتے تھے۔ وہ تڑپتے رہ جاتے اور حضور سے عرض کرتے تھے، مگر رسول پاک اجازت نہیں دیتے تھے۔ اب یہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، حضرت معاذ گئے ہوئے تھے ملک شام، اور انہوں نے وہاں نظارے دیکھے، بادشاہ کو اور وہاں کے سرداروں کو لوگ سجدہ کر رہے ہیں، تو سیدھا آئے، رسول پاک سے اجازت ہی نہیں لیے۔ یہ سنن ابن ماجہ کتاب النکاح میں حدیث پاک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدھا تشریف لائے اور آئے کہ سجدہ ہی کر دیا انہوں نے، حضور سے پوچھے بھی نہیں، یا رسول اللہ میں سجدہ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں؟ سمجھ رہے آپ؟ صحابہ اکرام کی طرح انہوں نے پوچھا نہیں، سیدھا آئے، دھڑام سے سجدہ کر دیے رسول پاک۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کتاب النکاح کی حدیث سنا رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ یہ کیا کر دیا تم نے؟ انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ کیا کیا؟ میں نے دیکھا ملک شام میں اور وہاں کے جو ہے نا بادشاہوں کو لوگ سجدہ کر رہے تھے، میں نے اسی لیے آپ کو سجدہ کر دیا، ان بادشاہوں سے زیادہ یا رسول اللہ، کیا آپ حق نہیں رکھتے کہ آپ کو سجدہ کیا جائے؟ اس لیے میں آیا، سجدہ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہاں توجہ طلب بات یہ ہے، ان سے نہیں فرمایا تم نے شرک کیا، چلو تجدید ایمان کرو، دوبارہ ایمان لے آؤ، تم مشرک ہو گئے، نہیں فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اب کر دیا ہے، آئندہ مت کرنا، میری شریعت میں یہ سجدہ حرام کر دیا گیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نہ توبہ کروائی، نہ تجدید ایمان کروائی، بلکہ ان سے فرما دیا آئندہ یہ عمل نہیں کرنا۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی نظر میں آقا علیہ السلام کا ادب کس لیول کا تھا؟ غور کیجئے، کسی اور کو سجدہ کرنے کے لیے دل اتنا نہیں تڑپتے تھے، مگر صحابہ اکرام کے دل رسول اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے تڑپتے تھے۔ تو اس کا مطلب ادب میں کس حد تک وہ پہنچ چکے تھے، یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب جو ہے نا اپنی کٹنگ بناتے ہیں، حلاقہ جو حجام ہوتا ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کٹنگ بنا رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر کر گول دائرے کی صورت میں بیٹھ جاتے تھے، سمجھ رہے آپ، اور حجام کی طرف دیکھنے لگتے تھے کہ رسول پاک کے زلف مبارک کٹ کر کے وہ مجھے دے دے مجھے دے دے، کوئی لے کر اپنی ٹوپی میں لگا لیتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ٹوپی میں سیر رکھے تھے اس کو، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس
موم جمع کر کے شیشی میں جو ہے نا اس کو پرو کر رکھ لیے تھے. کوئی بیمار آتا ان کے پاس تو اسے پانی میں ہلا کے دے دیتے تھے. کوئی کہتا میرے پیٹ میں درد ہے, سرکار کے زلف مبارک کا دھون پلا دیتے تھے, وہ اسی وقت شفا یاب ہو جاتا تھا. تو ادب صحابہ کرام نے یہ کیا, حضور کے بالے مبارک زمین پہ گرنے نہ دیے, اس کو اٹھا اٹھا کے رکھا, سنبھال کے رکھا. پھر وہ تقسیم کرتے چلے گئے. دنیا بھر میں آج کتنے مقامات پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک موجود ہے, اور ہم ہر 12 ربیع الاول کے مہینے میں رسول پاک کے زلف مبارک کی کیا ہے, زیارت کرتے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صحابہ کرام حضور کے بال مبارک زمین پہ گرنے نہ دیتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے, صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے, آقا علیہ السلام وضو فرماتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا دھون صحابہ زمین پہ گرنے نہ دیتے تھے. دھون بولے تو سمجھتے نا, اب یہ ہاتھ دھو رہے ہیں, سرکار ہاتھ دھو رہے ہیں تو حضور کے ہاتھوں سے پانی جو نیچے گر رہا ہے دھل کے, وہ پانی کو صحابہ اکرام زمین پہ گرنے نہ دیتے تھے, ہاتھوں میں اٹھا لیتے تھے. اور یہ لیے دوسرے صحابی رسول اس پہ ہاتھ مار کے لے لیتے تھے, اپنے چہروں پہ مل لیتے تھے, جسم پہ پھیر لیتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی لعاب دہن تھوکتے, آقا علیہ السلام کے تھوکے مبارک لعاب دہن کو صحابہ ہتھیلیوں پہ لے لیتے تھے, چہروں پہ مل لیتے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی ریٹے مبارک گرانے کی کوشش کرتے زمین پہ, صحابہ اکرام کے ہاتھوں پہ ہوتا تھا, حضور کے ریٹے مبارک کو اپنے جسموں پہ مل لیتے تھے. رسول پاک کے پسینے مبارک کو زمین پہ گرنے نہ دیتے تھے صحابہ اکرام, پسینے مبارک کو اٹھا اٹھا کے اپنے جسموں پہ مل لیتے تھے, اور شیشیوں میں جمع کر کے بطور عطر اس کو جو ہے نا اپنے کپڑوں پر لگاتے تھے, اپنے بدنوں پر لگاتے تھے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں جب صحابہ اکرام بیٹھے ہوتے حضور کے روبرو, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں جانب کے صحابہ اکرام کو جب دیکھتے تو ان کی نظریں نیچے ہو جاتی تھی, اور بائیں طرف کے صحابہ حضور کے چہرے انور کو دیکھتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بائیں طرف دیکھتے تھے, دائیں طرف کے صحابہ حضور کے چہرے کو تکتے تھے, اور بائیں طرف کے صحابہ کی نظریں نیچے ہوتی تھی. یہ ادب رہتا تھا. ایسے لگتا تھا جیسے پتھروں سے تراشے ہوئے مجسمے لا کر سرکار کی مجلس میں بٹھا دیے گئے ہوں. حرکت تک نہیں کرتے تھے, حرکت کرنے کو بھی بے ادبی تصور کرتے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام اس قدر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتے تھے کہ حضور چلتے تو حضور کے قدموں سے اپنے قدم آگے نہیں بڑھاتے تھے, کوئی عمل حضور سے پہلے نہیں کرتے تھے. وہ جو آیات مبارکہ میں نے بتائی, ان آیات مبارکہ میں 1-2 مرتبہ کیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے آیت نازل فرمائی. وہ آیتوں کے نزول کے بعد کسی صحابی نے جرت نہ کی. میں نے عرض کیا تھا ایک صحابی نے کیا کیا, ان کی آواز آلریڈی قدرتی طور پر اونچی تھی. جب یہ آیتیں اتری, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, وہ رونے لگے. اپنے گھر میں جا کر اپنے آپ کو قید کر لیا ایک کمرے میں, کھانا پینا سب بند کر دیا. ایک دن گزر گیا, رات گزر گئی, دوسرا دن گزر گیا, رات گزر گئی, تیسرا دن گزر گیا, رات گزر گئی, 3 دن 3 راتیں گزر گئی. کچھ کھایا نہیں, کچھ پیا نہیں, کمزور لاغر ہو گئے, اور کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں, کسی سے گفتگو نہیں کر رہے, اور یہی کہہ رہے ہیں میں تو ہلاک ہو گیا, میں تو ہلاک ہو گیا, کیونکہ میری آواز اونچی تھی قدرتی طور پر, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میری آواز اونچی رہی. ہائے یہ آیت تو میرے ہی حق میں نازل ہوئی, میں تو برباد ہو گیا. وہ یہ کہتے جاتے تھے, روتے جاتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فلاں صحابی 3 روز سے میں دیکھ رہا ہوں, نظر نہیں آ رہا ہے کہاں پر؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ وہ تو رو رہا ہے, یہ کہتے ہوئے میں ہلاک ہو گیا ہوں. وہ کھانا پینا بند کر کے کمرے میں اپنے آپ کو قیدی بنا لیا ہے, کمزور و لاغر پڑا ہوا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ آیت اس کے لیے نازل نہیں ہوئی ہے, وہ تو میرا ادب کرنے والا ہے, وہ تو مجھ سے محبت کرنے والا ہے. جاؤ اس نے جو میرے محبت میں 3 دن روتے ہوئے اور 3 راتیں روتے ہوئے کھانا پینا بند کر کے جو میرے محبت میں ڈوب کر گزارے ہیں, اسے جا کر خوشخبری سنا دو کہ وہ جنتی ہو گیا ہے, جنتی ہو گیا ہے. تو معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور تعظیم کے لیے صحابہ اکرام اتنے جو ہے نا کیا ہے آگے رہا کرتے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں, ان کا نام
درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد و ترتیب عدد کل معلوم لک۔ وہ صحابی رسول، ایک صحابی رسول ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ کیا کرتے تھے کہ حضور کے اونٹنی پر وہ جو کجاوا ہوتا ہے، لکڑی کا جو ہے نا بنا ہوا ہوتا ہے نا، لکڑی کا جو ہے نا ایک اس کے اوپر بیٹھنے کے لیے بناتے، دیکھو اونٹ کے اوپر، اس کو کجاوا بولتے۔ تو وہ کجاوا جو ہے نا کیا ہے، اس کو دو طرف رسیوں سے باندھ کے کستے تھے وہ، تو اس کو فٹنگ کرتے تھے حضور کے بیٹھنے کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف فرما ہونے کے لیے اونٹنی پر وہ کجاوے کو کیا کرتے تھے، باندھتے تھے، کستے تھے وہ صحابی رسول۔ ہوا کیا، وہ صحابی رسول کو جو ہے کڑاکے کی سردی تھی، اور سردی کی وجہ سے ان کو غسل کی حاجت درپیش ہو گئی۔ اب وہ غسل نہیں کر پائے، اس لیے کہ اگر میں سردی، اتنی شدید سردی ہے، میں اگر نہاؤں گا تو پھر بیمار پڑ جاؤں گا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ بھائی میں تو بیمار ہوں، اب جو ہے نا کیا یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹھنے کی جگہ ہے، میں اس کو بے وضو بغیر غسل کے ناپاکی کی حالت میں کیسے چھوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھونے کی بات نہیں ہو رہی، حضور بیٹھتے سو جگہ کے لیے جو کجاوا رکھا جاتا تھا اس کی بات ہو رہی۔ اور وہ صحابی اپنے من میں سوچ رہے میں غسل کی حاجت میں ہوں، ناپاک ہوں، حالت جنابت میں ہوں، کیسے میں بغیر غسل کے اس کو لکڑی کو چھوں؟ تو انہوں نے کیا کیا، دوسرے صحابی کو اپنی جگہ پر متعین کیا اور کہا کہ سرکار فلاں ٹائم پہ نکلنے والے ہیں، حضور کے لیے کجاوا تم بندو، مجھے غسل کی حاجت ہے، میں نہیں بنوں گا۔ تو ہوا کیا، وہ صحابی پہلی بار کجاوا بنے تو وہ ذرا ڈھیلا رہ گیا۔ حضور جب تشریف فرما ہونا چاہے، حضور نے ان کو بلایا، وہ صحابی رسول کو جن کی ڈیوٹی تھی، اور بلا کر ان سے فرمایا کہ تم نے یہ کجاوا کیسا بن دیا ہے، اس کو ذرا اچھا کس کے بنتے۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ یہ میں نے نہیں بندھا ہے، یہ دوسرے صحابی نے بنا۔ حضور نے فرمایا کیوں دوسرے سے بنوایا؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں حالت جنابت میں تھا، غسل فرض تھا یا رسول اللہ، اس لیے میں نے وہ صحابی سے کہا تم باندھ دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت کریمہ اتری، کون سی؟ تیمم کے اجازت کی آیت کریمہ اتری۔ اس میں اللہ نے تیمم کا طریقہ بتایا، پاکیزہ مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنے والے صحابیوں، تم جو ہے جب غسل کی حاجت ہو، سردی کی وجہ سے غسل نہ کر پاؤ تو تیمم کر کے میرے حبیب کے کجاوے کو باندھ دینا۔ اور اللہ پاک نے تیمم کی آیت نازل فرمائی، وہ آیت بھی ادب مصطفیٰ کرنے کے صدقے میں نازل ہوئی۔ بات سمجھ گئے؟ اس طرح صحابہ کرام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور کے چاچا ہیں، ان سے کسی صحابی نے پوچھا کہ عمر میں آپ بڑے ہیں یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ سوال کرنے والے نے کیا پوچھا، عمر میں آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو صحابی رسول حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور کے چاچا ہیں، چاچا باپ کی مانند ہوتا ہے، انہوں نے یہ فرمایا کہ بڑے تو حضور ہے۔ کیا فرمایا؟ بڑے تو حضور ہی ہیں، میں پیدا پہلے ہو گیا تھا، فرمایا۔ سمجھ رہے آپ؟ اگر یہ کہہ دیتے کہ میں بڑا ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے، اس میں کوئی بے ادبی کا تصور تھا کیا؟ مگر صحابہ کرام اپنے آپ کو بڑا بولنا رسول پاک سے، اس کو بھی بے ادبی سمجھتے تھے، اور انہوں نے کیا کہا، بڑے تو رسول پاک ہی ہیں، پیدا میں پہلے ہو گیا تھا۔ حضور کا اس قدر احترام اور ادب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم خود تشریف لے گئے، کہاں پر؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دکھاتے تھے صحابہ کرام کو بھی کہ ادب کیسے کرنا چاہیے، کیا کیا چیزوں کا احترام کرنا چاہیے، ادب کرنا چاہیے۔ آقا علیہ السلام خود بھی بنفس نفیس سکھایا کرتے تھے۔ یہودیوں نے حضور کو اپنے ایک مسئلے کا حل کرنے کے لیے بلایا، حضور تشریف لے گئے، اور حضور نے فرمایا میں میری کتاب قرآن سے اگر تمہارے مسئلے کا حل کروں تو تم لوگ نہیں مانو گے، لہذا تمہارے پاس جو کتاب احترام والی ہے وہی کتاب لے کے آؤ بولے سرکار۔ تو توریت جو ان کے پاس عظمت والی کتاب ہے وہ لے کر آئے، حالانکہ قرآن میں یہ بیان ہو چکا تھا کہ توریت اب اوریجنل حالت میں باقی نہیں ہے، اس کے اندر انہوں نے تبدیلیاں کر لی ہیں، یہ بیان ہو چکا تھا۔ تبدیل شدہ کتاب لائی جا رہی ہے،
جس کے آیتوں کو چینج کر دیا گیا، بدل دیا گیا ہے، حلال کو حرام بنا دیا گیا ہے، ایسے کتاب کو لایا جا رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کتاب لائی جا رہی تھی، حضور اس کے ادب کے لیے کھڑے ہو گئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو چادر بچھائی گئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کتاب لانے کے بعد اس پر رکھی، اور خود سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی چادر، بغیر کسی چٹائی کے زمین پر بیٹھ گئے، اور اس کتاب کو حضور نے چادر کے اوپر رکھ دیا، اور ادب بتایا کہ اگرچہ کہ وہ کتاب تبدیل شدہ ہو، مگر ایک قوم کے پاس وہ بڑی احترام اور ادب والی ہے، جب وہ بھی لائی جائے تو اس کا یہ احترام کرنا چاہیے۔ تو اب بتائیے، قرآن جو اوریجنل حالت میں ہے، پھر اس کا کتنا ادب کرنا چاہیے، اس کا کتنا احترام کرنا چاہیے۔ پھر یہ قرآن جس نبی کی ذات پر نازل ہوا، اس صاحب قرآن کا کتنا ادب بجا لانا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ اکرام اس طرح ادب کیا کرتے تھے۔ ایک جو ہے نا واقعہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، اور حلیۃ الاولیاء میں بہت سارے اولیاء اللہ نے نقل فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک امتی تھا، وہ جو ہے نا بہت زیادہ لوگوں میں بدنام تھا، گناہ کرتا تھا، کھلم کھلا کبیرہ گناہوں میں مبتلا رہتا تھا، لوگ بدظن تھے۔ تو پھر کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق اس کو سزا دی گئی۔ سزا یہ دی گئی کہ لوگوں نے اس کا بائیکاٹ کیا، پھر وہ جب مر گیا تو اس کو کچرے میں پھینک دیا۔ اس کی جنازہ لوگوں کے اندر تنبیہ کے لیے، لوگوں کو ڈرانے کے لیے، دیکھو کیسا عبرتناک انجام ہوتا ایسا اگر گناہوں میں مبتلا رہے، تو یہ دکھانے کے لیے اس شخص کی نہ نماز جنازہ پڑھی گئی، نہ اس کی تدفین کی گئی، کچرے کے مقام پہ اس کی نعش پھینک دی گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام پہ اللہ نے وحی نازل فرمائی، اے موسیٰ جاؤ، وہ شخص جو کچرے میں پڑا ہوا ہے اس کو اٹھا کر لاؤ، اپنے ہاتھوں سے غسل دو، کفناؤ، اور پھر نماز جنازہ پڑھ کے اس کو تدفین کرو۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کیا، مولا لوگوں نے، بنی اسرائیل اس پر گواہ ہیں کہ یہ بڑا پاپی و مجرم ہے، بڑا گناہ گار ہے، بڑا فاسق و فاجر ہے، اور میری شریعت کے مطابق اس کا یہ انجام ہوا ہے، اور تو کہتا ہے میں جلیل القدر پیغمبر اس کو لا کر نہلاؤں، اس کو کفناؤں، اس کی جنازہ پڑھوں اور اس کی تدفین کروں؟ تو بنی اسرائیل چلانے اٹھیں گے، چیخنے اٹھیں گے کہ ہم سے تو ایسا کرنے کو کہا اور خود لا کر اس کی تدفین کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، موسیٰ معاملہ یہ ہے کہ وہ شخص بدبخت تو تھا، ذلیل تو تھا، فاسق تو تھا، فاجر تو تھا، گناہگار تھا، بد عمل تھا، بد کردار تھا، اس کو اس کے کیفر کردار تک، کیفر انجام تک پہنچا دیا گیا، وہ کچرے کے مقام پہ پڑا ہوا تھا۔ مگر ایک بات اس میں تھی، وہ یہ تھی، توریت کو جب جب وہ نکال کر دیکھتا تھا اور وہاں توریت کے اوراق میں میرے محبوب محمد کا نام جب جب دیکھتا تھا، ادب اور محبت سے اس نام کو چومتا تھا، سر آنکھوں پہ رکھتا تھا۔ اے موسیٰ، یہ جو اس نے عمل کیا ہے میں اس کا صلہ اور انعام اسے دینا چاہتا ہوں۔ میرے حبیب کی محبت نے اسے مجبور کر دیا تھا کہ توریت میں جہاں حضور کا نام ہے اٹھا اٹھا کے چومتا تھا میرے حبیب کی محبت میں۔ لہذا اے میرے نبی جلیل القدر پیغمبر، تیرے ہاتھوں سے اسے لا کر غسل دے، کفنا، اور اس کی نماز جنازہ پڑھ، اس کی تدفین کر۔ اب ذرا اندازہ لگائیے، بنی اسرائیل کا شخص ہے، حضور کا امتی نہیں ہے، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا امتی ہے، وہ ہمارے نبی سے اس طرح محبت کرے، نام کو محبت میں اٹھا اٹھا کر چوم لے، اور اللہ اس شخص کو نہلانے کا حکم کس کے لیے دے رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دے رہا ہے کہ اس کو نہلاؤ۔ ذرا غور کرنے والی بات ہے۔ اور اگر رسول پاک کی امت کا کوئی شخص حضور کا ادب کرے، حضور سے محبت کرے، تو اس کو اللہ رب العزت کیسی نعمتوں سے سرفراز نہیں فرمائے گا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ رب العزت نے حضور کے ادب اور تعظیم کی بات آئی تو فرمایا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ میرے حبیب کی تعظیم بھی کرو، توقیر بھی کرو۔ کیا فرمایا؟ میرے حبیب کی تعظیم بھی کرو، توقیر بھی کرو۔ تعظیم تو تعظیم ہوتی ہے ادب، جو حکم دیے وہ کر لینا، ادب میں کھڑے ہو جانا، اپنی جگہ دے دینا، یہ سب تعظیم ہو رہی کہ نہیں؟ اب جیسا کہ آپ کے ابا حضور اگر آپ کو بولے بیٹا ذرا ایک گلاس پانی لا، بولے تو آپ جا کے ایک گلاس پانی لا کے پیش کر دیے، یہ تعظیم ہے نا۔
آپ کے والد صاحب بولے بیٹا ذرا پیر دبا دے، تو آپ کے والد صاحب کے پیر دبا دیے، کیا ہے؟ تعظیم ہے۔ وہ آئے، آپ ان کے ادب کے لیے اپنی جگہ چھوڑ کے کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھ کے، تعظیم ہے، ادب ہے۔ استاد آئے تو ان کے ادب کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نہیں، اب تک سنے تھے نا، آواز کا لیول ناپنا، آواز اپنی کم رکھنا، تعظیم تھی یہ سب۔ اب اللہ رب العزت فرما رہا ہے میرے حبیب کی تعظیم کرو، اور کہیں لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ میرے حبیب کی تعظیم کرو کا مطلب ادب اتنا ہی کرو جیسے ماں باپ کا کرتے ہو، استاد کا کرتے ہو، کہیں ادب میں برابری نہ ہو جائے۔ اس کے لیے آگے اللہ پاک نے فرمایا حد میں رہ کر میرے حبیب کا ادب کرو، اور جب بات آئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی تو حدوں کو توڑ کر کی بھی کیا کرو۔ حد میں رہ کر ادب کرنا تعظیم کہلاتا ہے، حدوں کو توڑ کر ادب کرنا توقیر کہلاتا ہے۔ والد صاحب کی تعظیم کرتے، توقیر نہیں کرتے۔ تعظیم یہ ہے کہ وہ پانی لاؤ بولے آپ جا کے پانی لے کے آئے، نہیں۔ لیکن اب والد صاحب اگر اس میں تھوک کے دیے بیٹا پی لے بولے تو اب پیتے، ابھی بھی حکم دے رہے ہوں، مگر ابا پانی لاؤ بولے تو لا کے دے دیتا ہوں۔ جھوٹا اپنا پی کے دو بولے تو آپ کا جھوٹا پی لیتا ہوں، لیکن تھوک کے دیں گے تو یہ تھوڑے ہی پی لیتا ہوں، نہیں۔ تو آپ یہاں پہ رک گئے تو یہ تعظیم تھی، رک جانا تعظیم تھی۔ مگر صحابہ کو دیکھا آپ نے، حضور کے وضو کا دھون زمین پہ گرنے نہیں دے رہے ہیں، سرکار تھوکے مبارک تھوک رہے ہیں، زمین پہ گرنے نہیں دے رہے ہیں، اٹھا کے جسم اقدس پہ مل رہے ہیں، بلکہ خود رسول پاک صحابہ اکرام بلا رہے ہیں یا رسول اللہ پانی کی قلت ہے، تو کنویں میں سرکار اپنا لعاب دہن ڈال رہے ہیں۔ سارے کنویں کے اندر لعاب دہن ڈال کے آقا علیہ السلام نے پانی کو شیریں اور میٹھا بنا دیا۔ تو خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے خوشی و مسرت حاصل ہوتی کہ آقا علیہ السلام کا ادب کیا جائے، تعظیم کی جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے۔ تو میلاد کے جلوس اور جلسے منانے کا یہ اہم جو ہے نا کیا ہے موضوع ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے امت محمدیہ کے دلوں میں عظمت مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ اجاگر کی جائے، اس کا چراغ، اس کی شمع جو ہے نا لوگوں کے دلوں میں جلائی جائے۔ اصل میلاد کا یہی مقصد ہوتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حق قبول کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ سنتوں سے